अभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो, और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। माशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। तो इसलिए अब अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है तो उसके लिए नंबर वन, इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। कोई उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उसके लिए बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है, पूरी काविशें हो रही हैं। फिर हमारे अगर महसूलात अगर हमने बढ़ाने हैं तो हमें इन्फोर्समेंट करनी है। जहाँ पर लीकेजेस हैं, मैसिव लीकेजेस हैं, उसको हमने कवर करना है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। ये जो ADR जो है, जो प्राइवेट बैंक्स जो हैं पाकिस्तान में, उनके जो मुनाफे थे, आपने देखा कि कम से कम पिछले 2-3 सालों में दे हैड विंडफॉल। 22% पॉलिसी रेट था और उनके ऊपर उन्होंने बेपनाह मुनाफे कमाए। अब हमने इसमें DPM, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें उनकी पूरी टीम शामिल है, गवर्नर स्टेट बैंक, हमने मिलकर एक तरीका निकाला और 72 अरब रुपए उनसे हमने ये वसूल किए हैं। ये अपना जो कि ख़जाने में आ चुके हैं। इसी तरीके से ये छोटी छोटी जो कामयाबियाँ हैं, अचीवमेंट जो हैं, इसको न सिर्फ हमने सेलिब्रेट करना है बल्कि इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो FBR और राशिद नंगरयाल, जो कि बड़ा काबिल एक ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर, और बड़े इसी हॉल में बड़े ईमानदार ऑफिसर्स बैठे हैं दोनों साइडों पे, जो बड़े काबिल हैं, जो कि पाकिस्तानी उनमें कूट कूट के भरी है। तो इनकी काविशों से आप देखें कि फर्स्ट टाइम कराची पोर्ट पे एक ट्रायल शुरू हो चुका है, फेसलेस इंटरेक्शन। और उस फेसलेस इंटरेक्शन की नतीजे में आप देखें कि जो फिगर्स आई हैं कि जो कंटेनर्स की जो अब है टाइम जो लगता है उनको डिस्पोज करने में, 39% वक्त में कमी आई है। और जो बिजनेसमैन हैं 88% ने कहा जी हमें बहुत। और जो लेटेस्ट मुझे कल बताया कि अब वहाँ पर बैठे हैं, अपना गाड़ियाँ का जो रश होता है कि अब वहाँ पर गाड़ियों का रश भी कम है, और जो अप्रेजर्स उनके बैठे हैं जी के काम जो बैकलॉग जो है वो बहुत हद तक ये हल हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो जो कामयाबियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की कामयाबियाँ, ये मरहून मिन्नत हैं एक टीम वर्क के नतीजे में। अगर वफाक अपना रोल अदा कर, सूबे अपना बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं, तो ये हर एक ने अपना रोल अदा करना है, हर एक ने अपने कंट्रीब्यूट करना है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सब ने मिलकर सर जोड़कर हमने अपना रास्ता बनाया है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम शबाना रोज़ काम करेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर अक़वाम आलम में सर उठा के चलेगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा सिलसिला फिर डिपेंडेंट है कि मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। और ये बात बदकिस्मती से दुरुस्त है कि जब वहाँ पर अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए। मैं इसको ज़ाती तौर पर गवाह हूँ, मैं जानता हूँ। पार्लियामेंट में सेशन हुए, जो मेरे कॉलीग्स इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, उस बात को जानते हैं। बहरहाल दैट इज़ थिंग ऑफ द पास्ट। आज ये चैलेंज है, आज इसने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जो लोग, जो अफसर, जो जवान, चाहे वो फ़ौज पाकिस्तान क्यों, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स क्यों, पुलिस क्यों, जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं और अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इसकी भरपूर हमें इसकी तहसीन और इसका हमें ऑनर करना चाहिए, बल्कि कौम को बताना चाहिए कि ये इस वक्त दोबारा ये जो उसने सर उठाया है उसको ख़त्म करने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है। और उसके लिए आप देखते हैं कि अपना कहीं 10 लोगों ने शहादत का जाम नोश किया, कहीं 5 अफसर, कहीं FC के, कहीं पुलिस के, कहीं फ़ौज के। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक लाजवाल दास्तान है कुर्बानी की।
but it has to achieve its target, and the target is to defeat this monster again, hands down. تو اس کے لیے ہمیں سب کو پھر اکٹھا ہونا ہوگا, ایک پیج پہ ہونا ہوگا. میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تارا چنار میں اب کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, تو درجہ بدرجہ جنہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی ہے وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں. لیکن اس میں جو یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے, اور جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک ہوا. پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک جگہ پر جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیسن ہے, ہمیں اس قسم کا جو دل خراش واقعہ ہے دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ تب ہوگا کہ سب ہم مل کر ایک ہو کر اور اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر ہم اگر فیصلے کریں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اجلاس میں اظہار خیال. انہوں نے کہا کہ چینی کی سمگلنگ روکنے اور برآمد سے $50 کروڑ کا زر مبادلہ حاصل. حکومت نے گزشتہ 9 ماہ میں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کیا. ضروری ہے کہ یکسو ہو کر پاکستان کو معاشی ٹائگر بنائیں. چاول کی برآمد سے ملک کو $4 ارب کا خطیر زر مبادلہ حاصل ہوا. مہنگائی کی شرح مدنظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے پاس مزید پالیسی ریٹ کم کرنے کی گنجائش ہے. شرح سود 22% سے کم ہو کر 13% پر آ گئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب سے بڑھ کر $12 ارب سے بھی تجاوز کر گئے ہیں. ملکی برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. 5 ماہ کے دوران ترسیلات زر میں 34% اضافہ ہوا. 2018 کے بعد پہلی مرتبہ مہنگائی 4.1% کی کم ترین سطح پر آئی ہے. سال $4 بلین سے اب $12.5 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. اسی طریقے سے پالیسی ریٹ بینکوں کا 13% پہ ہے, اور اگر ریئل انفلیشن کو اگر آپ لیں تو آج کم از کم 8 پوائنٹس کا سپیس اویلیبل ہے اسٹیٹ بینک کے پاس کہ اگر وہ پالیسی ریٹ کم کرنا چاہیں. اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے سب سے اونچی سطح پہ ہے. تو یہ تمام یہ جو اہداف ہیں, اشاریے ہیں, یہ اس بات کی ایک کھلا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ یہ سال پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بہت ممید و معاون ثابت ہوگا, بشرطیہ کہ ہم مل کر من حیث القوم ہم شبانہ روز محنت کرتے ہوئے ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 9.5 مہینے میں جو یہ حکومت آئی ہے ان کو بیرونی اور اندرونی خلفشار کا سامنا کرنا پڑا. بے پناہ چیلنجز تھے, لیکن ایک باہمی تعاون اور اجتماعی کاوشوں سے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. اس سال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے چاول کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس نے ہمیں تقریباً $4 ارب ہمارے قومی خزانے میں جمع کرائے. باقی میں مختصر تفصیل آپ کو دے چکا ہوں. وہاں پر چینی کی ایکسپورٹ کے ذریعے بھی تقریباً $0.5 بلین پاکستان کے خزانے میں آیا یا آ رہا ہے. اور اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک تو ہمارے پاس الحمدللہ سرپلس چینی تھی جس کو ہم ایکسپورٹ کر پائے, مگر یہ چینی ایکسپورٹ نہ ہوتی اگر سمگلنگ جاری رہتی. تو سمگلنگ کے حوالے سے افغانستان وہ 100% اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, اور جس کی وجہ سے وہ سرپلس پاکستان کو اویلیبل ہوا, اور اس طرح ہم یہ ایکسپورٹ کر پائے. اسی طریقے سے جو آئل کی سمگلنگ ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے بھی ہماری جو آف ٹیک ہے آئل کی جو اس سے بھی یہ سپورٹ ملتی ہے کہ اس میں سمگلنگ میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے. اب اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہاں پر
پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں، چاہے وہ آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے روابط بڑھیں، پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹس ہوں، اور NLC اب ہمارے جو کارگوز لے کے جا رہا ہے آل دا وے اپ ٹو ماسکو، سارے ناردن ایریاز کو کور کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عربیہ، UAE، قطر کے ساتھ ہمارے MOUs سائن ہو گئے ہیں، B2B بھی سائن ہوئے ہیں، اس میں اب ہمیں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ تو میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی طے ہوگا کہ ملک کے اندر ایک استحکام ہو، اور معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ۔ معاشی استحکام ہوگا تو آٹومیٹکلی ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ تو اس لیے اب اگر ہم نے گروتھ کی طرف آگے جانا ہے تو اس کے لیے نمبر 1 اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، کوئی اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اس کے لیے بجلی کی قیمتوں میں ہمیں خاطر خواہ کمی کرنی ہے، جس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، پوری کاوشیں ہو رہی ہیں۔ پھر ہمارے اگر محصولات اگر ہم نے بڑھانے ہیں تو ہمیں انفورسمنٹ کرنی ہے، جہاں پر لیکیجز ہیں، میسو لیکیجز ہیں، اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، یہ جو ADR جو ہے، جو پرائیویٹ بینکس جو ہیں پاکستان میں، ان کے جو منافع تھے، آپ نے دیکھا کہ کم سے کم پچھلے 2-3 سالوں میں دے ہیڈ ونڈ فال، 22% پالیسی ریٹ تھا، اور ان کے اوپر انہوں نے بے پناہ منافع کمائے۔ اب ہم نے اس میں DPM، اس میں فائنانس منسٹر، اس میں ان کی پوری ٹیم شامل ہے، گورنر اسٹیٹ بینک، ہم نے مل کر ایک طریقہ نکالا اور 72 ارب روپے ان سے ہم نے یہ وصول کیے ہیں، یہ اپنا جو کہ خزانے میں آ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں، اچیومنٹ جو ہیں، اس کو نہ صرف ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے بلکہ ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے۔ یہ جو FBR اور راشد ننگریال جو کہ بڑا قابل ایک آفیسر ہے، ایماندار آفیسر، اور بڑے اسی ہال میں بڑے ایماندار آفیسرز بیٹھے ہیں دونوں سائڈوں پہ، جو بڑے قابل ہیں، جو کہ پاکستانی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ تو ان کی کاوشوں سے آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم کراچی پورٹ پہ ایک ٹرائل شروع ہو چکا ہے، فیس لیس انٹریکشن، اور اس فیس لیس انٹریکشن کی نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جو فگرز آئی ہیں کہ جو کنٹینرز کی جو اب ہے ٹائم جو لگتا ہے ان کو ڈسپوز کرنے میں، 30